بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، پاکستان کی اعلیٰ ترین عسکری اور سیاسی شخصیات میں عمران خان سے ملاقات کی خواہش شدت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے، اور ملک ریاض چودھری نثار اور نواز شریف کے بعد اب منظرنامے میں اعلیٰ ترین عسکری شخصیت کی انٹری ہوئی ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انتہائی اعلیٰ سطح پر عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا ہے، اور صرف ایک شرط پر، جی ہاں، صرف اور صرف ایک شرط کے اوپر، ایک شرط پر عمل درآمد کی صورت میں اعلیٰ عسکری شخصیت کی عمران خان صاحب سے ملاقات کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ اور یہ سب ایک ایسے ماحول کے اندر ہوا ہے کہ جب کل عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ بیان دیا گیا، علیمہ خان صاحبہ نے اس کی تصدیق کی، جنہوں نے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں کل ملاقات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم انہی سے مذاکرات کریں گے، ہم اسی سے مذاکرات کریں گے کہ جن سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کیے، بات چیت کی۔ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا اشارہ 19 جون کو امریکہ میں ہونے والی پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی ملاقات تھی، اور یہ وہی ملاقات ہے کہ جس ملاقات کے اندر، جو کہ 19 جون کو ہی عمران خان صاحب کا بھی ذکر آیا۔ میں ترجمان، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کا موقف اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس طرح سے پاکستان کے مستقبل کا موجودہ جو صورتحال ہے، اس کا تمام تر کا جو سیاسی مباحثہ ہے، اب بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ترجمان صاحب کا موقف ہے جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آنے کے بعد سیاسی منظرنامے میں اب ایک نئی گنجائش پیدا ہوئی ہے، تاہم ملک کا سیاسی مباحثہ اب بھی عمران خان صاحب سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آگے چل کر ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے کہ ایک اہم پیش رفت میں کوٹ لکھپت جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے 5 سینئر رہنماؤں نے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان فوری مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے ایک خط پر دستخط کیے ہیں، اور اگرچہ اس خط میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کی تائید کی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی خط ہے کہ جس خط کے متعلق پاکستان کے روایتی میڈیا کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو عمران خان صاحب کی قیادت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، عمران خان صاحب کے جو دیگر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں سیاسی قیادت کے ساتھ، لیکن عمران خان صاحب اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ لیکن اب یہ جو موقف ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کا، یہ خود اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اس خط کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کی تائید کی گئی ہے، لیکن نمایاں زور سیاسی جماعتوں کے درمیان براہ راست مکالمے پر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، براہ راست مکالمہ سیاسی جماعتوں کا، لیکن سیاسی جماعتیں اس وقت ایک دوسرے کو کیا دے سکتی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف ہو، نون لیگ کے حلقے ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں، خواجہ آصف سمیت وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک ہائبرڈ رجیم ہے، اور اس رجیم کے اندر جو بظاہر ایک وزیر اعظم جن کو ہم شہباز شریف صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ ایک چنتخب وزیر اعظم ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اور ان سے کہیں زیادہ اختیارات جو ہیں وہ داخلہ اور خارجہ امور پر بیٹھے ان اہم ترین لوگوں کے پاس ہیں کہ جن کو براہ راست طور پر پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے اسائن کیا گیا، اپائنٹ کیا گیا، اور پھر امریکہ کے ساتھ براہ راست کئی معاملات میں، IMF کے ساتھ براہ راست کئی معاملات میں وہ شہباز شریف صاحب چنتخب وزیر اعظم کو بائی پاس کرتے ہوئے براہ راست ان سے بات چیت کرتے نظر آتے ہیں۔ حکومت میں شامل نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہ سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات کے حق میں ہیں، نون لیگ کے ایک سینئر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ کہا ہے کہ جمہوریت کے تسلسل کو یقینی بنانے کی خاطر ضروری ہے کہ تمام فریقین ماضی کے تلخ تجربات سے سبق سیکھیں، مذاکرات کی میز پر بیٹھیں۔ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایسی بات چیت کی خواہش مند ہے جس میں جمہوری ضابطہ اخلاق مرتب کیا جا سکے
اور مستقبل میں مسلسل سیاسی کشمکش سے بچا جا سکے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ان تمام بڑے اینکروں، ویلے کرم نگاروں، ملازم صحافیوں اور پاکستان کے روایتی سیاسی میڈیا کے حوالے سے جو کہ مسلسل اس قسم کا گھٹیا، بے بنیاد اور مذموم پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پاکستانی سیاست سے مائنس کر دیا گیا ہے، یا عمران خان صاحب سے مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا موجودہ ہائبرڈ رجیم بڑی کامیابی سے چل رہا ہے اور پاکستان میں عدالتیں ہوں یا سفارتی سطح پر معاملات ہوں، تمام کے تمام کنٹرول ہیں، معیشت ان کے بقول بڑی ترقی کر رہی ہے اور امن و امان ٹھیک ہے، سیاسی استحکام ہے، تو پھر ایسی صورت میں آخر آپ کو عمران خان صاحب سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ جو براہ راست موقف ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ آج بھی اس بات کی خواہش موجود ہے، حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کی خواہش مند ہے تاکہ سیاسی کشمکش سے بچا جا سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بقول پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کے اس موقف کے مفاہمت کی حامی رہی ہے، اور اگرچہ عمران خان صاحب ماضی میں حکومتی اتحاد سے مذاکرات کو مسترد کرتے رہے ہیں، تاہم پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ بات چیت ناگزیر ہے اور اس کا وقت آ چکا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ جو نقطہ ہے کہ عمران خان صاحب مسترد کر چکے ہیں، اس کو آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں اور پھر خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کا یہ موقف درست ہے یا اس کے اندر کچھ ریڈ ڈاٹس موجود ہیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ قبل جب عمران خان صاحب کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کمیٹی کے اندر بیرسٹر گوہر تھے، جس کمیٹی کے اندر عمر ایوب تھے، جس کے اندر اسد کیسر تھے، جس کے اندر جناب صاحبزادہ حامد رضا تھے، جس کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس تھے، یہ 5 رکنی کمیٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ایاز صادق صاحب کی میزبانی کے اندر جو بنائی گئی کمیٹی تھی، جس میں رانا ثناء اللہ بھی شامل تھے، عرفان صدیقی بھی شامل تھے، اعجاز الحق بھی شامل تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے۔ وہ جب مذاکرات کرتے رہے پارلیمان کے اندر، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مسلسل یہ موقف رہا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر اپنے مطالبات جو ہے وہ سائیڈ پہ رکھ دیے تھے، اور وہ صرف اور صرف ایک بات کر رہے تھے کہ ہم کس پوائنٹ پر آپ سے گفتگو کریں گے، کیا ایجنڈا ہوگا، اس کے لیے آپ ہمیں عمران خان صاحب سے اس 5 رکنی کمیٹی کو ملاقات کی اجازت دیں، انہیں اڈیالہ جیل جانے دیں، یہ ملاقات کریں گے، مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ان مذاکرات کے آغاز سے قبل مسلسل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ بھی بات کرتی رہی 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف، وہ جناب آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف بھی بات کرتی رہی، وہ جناب 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کی واپسی کی بات بھی کرتی رہی، دیگر چیزیں بھی ان کی جانب سے کی جاتی رہیں۔ لیکن جب یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا تو پاکستان تحریک انصاف ان تمام مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے صرف ایک مطالبہ کیا کہ فی الفور وہ تمام کے تمام جو بے گناہ قیدی ہیں، جن کو 26 نومبر اور 9 مئی کی آڑ میں بے گناہ قید کیا گیا ہے، ان کو رہا کیا جائے اور ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے تاکہ ہم معاملات کو آگے بڑھائیں۔ اس کے بعد مسلسل 2 سے 3 ہفتوں کی کوششوں کے باوجود یہ جو 5 رکنی کمیٹی تھی یہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا سکی۔ کمیٹی خود یہ کہنا شروع ہو گئی کہ ہمارے اختیار میں یہ ملاقات کروانا نہیں ہے، اور واضح ہو گیا کہ جناب عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت جو عمران خان صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ایک کرنل صاحب ہیں جن کی مرضی سے تمام کچھ ہوتا ہے، جو کہ براہ راست ہدایات لیتے ہیں، تو واضح ہو گیا کہ اس سیاسی حکومت کے پاس تو کسی قسم کی کوئی چیز ہی نہیں، نام نہاد یہ حکومت ہے، چنتخب حکومت ہے، ان کے پاس تو یہ تک اختیار نہیں کہ یہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے اس 5 رکنی کمیٹی کی ملاقات کرا سکیں تاکہ وہ عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کر کے مذاکرات کو آگے بڑھائے۔ یعنی یہ جو نقطہ میں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کا جو موقف آپ کے سامنے رکھا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مذاکرات کو مسترد کرتے رہے حکومتی اتحاد سے، وہ اس کے ریڈ ڈاٹس کو ظاہر کرتا ہے، اس کے لوپ ہولز کو ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو اجازت دی تھی، عمران خان صاحب نے تو محمود خان اچکزئی صاحب کو کہا تھا کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں سے بات کریں۔ اس اتحاد کو انہوں نے یہ کہا تھا، یہ جو 5 رکنی کمیٹی تھی اس کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ حکومتی اتحاد سے بات کریں، لیکن جب انہوں نے کچھ بھی جو ہے وہ کچھ بھی دینے کے جب قابل نہ رہے،
ایک نقطہ بھی انہوں نے تسلیم نہ کیا، ملاقات بھی نہ کرا سکے، تو ڈیفینیٹلی پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ان مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں اور براہ راست ان کے ساتھ مذاکرات کریں کہ جن کے پاس اختیارات ہیں۔ تو یہ جناب اس کی ڈیٹیل آ گئی۔ آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما کے حوالے سے یہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں اپنے اس موقف میں بتاتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بات چیت کی حمایت کرتے ہوئے دو بنیادی شرائط بھی پوری کرے گی، جس میں مذاکرات سے قبل کوئی پیش کی شرط نہیں رکھا جائے گا، کوئی شرط نہیں رکھی جائے گی، اور اس عمل کو مصنوعی ڈیڈ لائن سے بھی محدود نہیں کیا جائے گا۔ اب اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کیا بڑی اور کھلی ڈلی آفر کر سکتی ہے؟ آگے چل کر پھر جناب یہی ترجمان جو ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جیل سے جاری کردہ خط کو ایک دانشمندانہ اقدام قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر دو دشمن ملک بھی آپس میں بات کر سکتے ہیں تو ملک کی سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات آخرکار کیوں نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اس بات سے خبردار کیا کہ اگر بقول جناب اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کے اس موقف کے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے محرم کے بعد احتجاجی تحریک چلانے کی کوشش کی تو وہ شدید گرمی، تنظیمی کمزوری، اندرونی دھڑے بندی اور ریاستی مشینری کی مزاحمت کی وجہ سے ناکام ہو سکتی ہے۔ اب اس کے اندر ایک قسم کی یہ بھی کہا جانا چاہیے کہ اعلام ہے یا دھمکی کہہ لیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات وہ شخصیت نہیں کرتی براہ راست جن کے پاس اختیارات ہیں، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات کی، تو پھر ہم کیا جائیں گے مزاحمت کی طرف اور تحریک چلائیں گے۔ آگے چل کر اس اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو ترجمان ہیں ان کے اس موقف کے مطابق سعد رفیق نے ایک جامع اور جدید چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت پر بھی زور دیا کہ جس کے بغیر جمہوریت کا تسلسل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آگے چل کر یہ تسلیم کر رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کے تاہم ان تمام باتوں کے باوجود عمران خان صاحب کا کردار فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، اور جہاں سے میں نے اس خبر کا، اس ڈیٹیل کا، اس تجزیے کا آغاز کیا وہاں پر بھی یہ نقطہ موجود ہے۔ میں دوبارہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا؟ جملہ کیا ہے کہ ملک کا سیاسی مباحثہ اب بھی عمران خان صاحب سے جڑا نظر آتا ہے۔ یہ وہ بات خود تسلیم کر رہے ہیں اور آگے چل کر یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کا کردار ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ حکومتی قیادت کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی جا چکی، جیل میں قید پارٹی رہنما مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مذاکرات ہوں گے تو ان کے پاس اختیار ہیں، ماضی میں بھی اجازت دے چکے ہیں۔ تمام چیزیں عمران خان صاحب کے حتمی فیصلے کے ساتھ مشروط ہیں، اور یہ جو بات ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ صرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں فی الحال اس میں دلچسپی لیتی نظر نہیں آ رہی بقول اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کے اس موقف کے، کیونکہ یہ جو ترجمانی کر رہے ہیں یہ انصار عباسی صاحب کر رہے ہیں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان ہیں۔ ان کی خبر کے ان کچھ جو اقتباسات ہیں وہ جناب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک زہر ہے، جو ایک بغض ہے جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھرا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے پہلے یہ سلسلہ منقطع کر دیا تھا، لیکن اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی کہ کیوں کر یہ معاملہ جو ہے وہ منقطع ہوا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما نے بھی نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا کہ جب تک بات چیت بغیر شرائط اور ڈیڈ لائنز کے نہ ہو اس کا فائدہ نہیں ہے، اور اصل اختیار لیکن بہرحال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ اب یہ ہے وہ سارا بیک گراؤنڈ کہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر جو آج ہے وہ حکومتی حلقے رات گئے جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے، جس میں حکومتی حلقے بھی شامل ہیں، کہ رات تقریباً جو ہے کو 12-1 بجے کے آس پاس مختلف واٹس ایپ گروپ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، پیغام رسانی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر جو ہے وہ پیغام بھجوائے جاتے ہیں، جس میں جناب یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جناب قومی حکومت بھی جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، وہ بھی براہ راست طور پر شہباز شریف صاحب کو چنتخب وزیراعظم کو قومی حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نہیں بلکہ متحد ہونے کا ہے، قومی حکومت بنانے کے معاملے کے سوا اس حکومت سے کسی قسم کے اور کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں آئین کی، عمران خان صاحب بے گناہ جیل کے اندر ہیں، اور الیکشن کمیشن نے جانبداری کی ہے، سپریم کورٹ نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا ہے، یہ حکومت بندوق کی نوک پر آئی ہے۔
لیکن لوگوں کو پیسے دے کر اور بندوق کے زور پر قابو پر کے یہ جو بنائی گئی حکومت ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، نہ یہ لمبا عرصہ رہ سکتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی جانبدار ہیں، پارلیمنٹ کے اندر سے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسپیکر کہتے ہیں کہ جاسوسی اداروں کو ہر کسی کی کال ٹیپ کرنے کا حق حاصل ہے، موجودہ حالات میں چپ بیٹھنا مجرمانہ غفلت ہے، محرم کے 2 دنوں کا انتظار ہے، مذاکرات کی میں نے پیشکش کر دی ہے، مذاکرات کی طرف اگر نہیں جاتے تو تمام تر دیگر جو راستے ہیں مزاحمت کے وہ بھی جناب اختیار کیے جائیں گے۔ اس طرح سے رات گئے یہ جو آنے والی اطلاعات ہیں رات 12 سے 1 بجے کے درمیان، یہ آنے والی اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ دونوں چیزیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حمایتیوں کی جانب سے، ان کے اتحادیوں کی جانب سے رکھ دی گئی ہیں کہ جناب مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مفاہمت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کنس کے ساتھ کرنے ہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور پھر مزاحمت بھی ہو سکتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب اگر آپ مذاکرات کی جانب نہیں آتے، معاملات کا حل نہیں نکالتے آئین اور قانون کے مطابق، تو پھر اس کے بعد زمین گرم ہو سکتی ہے، سڑکیں گرم ہو سکتی ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ ایک ایسی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں کہ جس میں اس حکومت کے لیے آئندہ جو ہے وہ چلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔